الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 تک، پہلی دو آیات 47 اور 48، پہلے ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 اور 50 کے بارے میں، مگر سب سے پہلے ان تمام آیات کی درست ادائیگی، یہ ضروری بات ہے۔ تو سنیے، یا بنی اسرائیل، یہ مد ہے، یہاں پہ اسرائیل میں بھی مد ہے، تو پڑھنا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو۔ اذکرو ہے، اذکرو نہیں کہنا، یاد رکھیے، لال اذکرو۔ آگے ہے نعمتی، نعمتی نہیں کہنا، نون کے بعد عین، التی انعمت علیکم، انعمت جیسے سورۃ فاتحہ میں آیا تھا انعمت، تو عین کو یاد رکھنا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى، پھر آگے عالمین، علی العالمین نہیں کہنا، عین کو نکالنا ہے۔ عین مستقل ایک آواز ہے عربی زبان میں، دیگر زبانوں میں نہیں، اردو، پنجابی، انگریزی، ہندی، سندھی، ان میں نہیں۔ علی العالمین، علی عالمین، یاد رکھنا ہے۔ واتقوا یومن، قاف لا تجزی، یہاں ضائع ہے، نفس عن نفس، عن کو نہیں بولنا، ولا قاف قبول سے، قبول، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ان دو آیتوں کے بارے میں صرف اجمالاً ہم بات کریں گے، کیونکہ کچھ بات اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ دوسری بار خطاب ہے خصوصاً بنی اسرائیل کو۔ پہلی بات تو یہ رکھیں، کیونکہ اس سے پہلے رکوع میں بھی یہی بنی اسرائیل کو خطاب تھا، پہلا خطاب، یہ دوسرا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اجمالی طور پہ
ان پہ جو نعمتیں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا، فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں نے فوقیت دی، فضیلت دی جہانوں پر۔ تو کیا مطلب؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر دو باتیں رکھی تھی، انہیں نبوت بھی عطا کی اور زمین کی بادشاہت بھی۔ جعل فیکم انبیاء، تمہیں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنائے۔ انبیاء قوموں کی روحانی تربیت کرتے ہیں اور بادشاہ عام مخلوق کو عدل اور انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے دوسرا خطاب جو ہے، اس میں ان نعمتوں کی کچھ تفصیل ہے، پہلے اجمال پھر تفصیل۔ تو یہ اللہ کا خطاب اس لیے ہے کہ چونکہ جب کسی شخص کے بڑوں کا ذکر کیا جائے اور وہ صالحین ہوں تو پھر اولاد بھی آگے شرما کے اسی سیرت کو اختیار کرتی۔ تو یہ مختصر بات تھی جو ہم نے عرض کر دی پہلی آیت کے بارے میں۔ دوسری آیت کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ دیکھو، یاد رکھو تم سبھی کو یوم الحساب میں پیش ہونا ہے۔ جب پیش ہونا ہے ملک الملوک کے سامنے، جو شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو پھر حساب بھی دینا ہے۔ تو حساب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں دو باتیں کام نہیں آئیں گی، ایک سفارش اور ایک فدیہ۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، لوگ کچھ سفارش کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں حکمرانوں کے پاس، یا اپنا کام نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خطاب میں اتنی آسانی ہے کہ ہر بندہ، اتنی آسانی اور اتنی سہولت کہ ہر بندہ اگر چاہے تو وہ ہدایت کو پا سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ فرمایا کہ نہ سفارش چلے گی نہ فدیہ چلے گا کہ تم مال اور مادہ دے کر اپنی جان چھڑا لو، بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی شخص کے پاس ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ ہو، اور وہ فدیہ دینا چاہے، خلاصی کرانی چاہے بدلے سے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے لیے پوری دنیا فدیہ نہیں بن سکتی۔ یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ بات اگر بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے تو یہ یہود کے ساتھ بات ہے۔ اللہ کے ضابطے قرآن کریم میں سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو کسی صورت میں بھی آخرت کے حساب سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، اور آخرت کے تصور کو کبھی دل سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ قومی جرائم، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہوں، حکمرانوں میں ہوں، چاہے وہ جو قوت نافذہ ہیں ان کے تحت کام کرنے والے آفیسرز کے ہوں، سب کو ایک ہی نقطہ ہے جو راہ راست پہ رکھ سکتا ہے، لگام دے سکتا ہے انسان کو کسی سے لیفجر امامہ، کہ کھل کر اللہ کا نافرمان نہ ہو جائے اور جو چاہے وہ نہ کرے۔
کیا تصور؟ آخرت کے حساب کا۔ تو ہمیشہ اللہ نے ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر گروہ کو اور ہر دور میں انبیاء کے ذریعے یہی تعلیم دی کہ آخرت کا ڈر ہر انسان کو لگام دے کے رکھے گا اس کی سیرت میں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس کی تفسیر میں بہت ہی خوبصورت نصیحت کی ہے ہمارے تمام طبقات کو، طبقات حاکمہ ہو، وہ طبقہ ہو جو نفاذ کرتے ہیں ملک کے اندر قوانین کا، عدلیہ ہو، پولیس ہو، آفیسرز ہوں، سب کے لیے فرمایا کہ آخرت پر یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین آخرت پہ، یہ اکیلا ہی انسان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ پھر اللہ اس دن کا نقشہ یوں کھینچ رہے ہیں کہ تم دنیا میں دو چیزوں کو ذریعہ بناتے ہو اپنے کام نکالنے کا، اور ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے کیا، یا سفارش یا مال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن سفارش اور مال کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ اس نقطے کو بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائے، کافرین، ملحدین، منکرین، جو ایمان سے خالی اس دنیا سے گئے، گنہگار مسلمانوں کی اور مومنین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو کفر کا بدلہ سفارش اور فدیہ نہیں ہو سکتا، رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گنہگار بندے تو ان کی سفارش شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا، عدل کرنے والے ائمہ سفارش کریں گے، اور پھر امت کے صالحین، اور سب سے بڑی شفاعت عظمیٰ پوری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی تو ہوئے گی، مگر آپ اپنے امتیوں کے لیے خصوصی سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ چیز ذہن سے نکلنی چاہیے کہ یہ سفارش یا فدیہ اہل کفر کے لیے نہیں ہو سکتا، ایمان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں، ایماندار ہیں، ماننے والے ہیں، مگر ان کے عمل میں کوتاہی ہے، تو سفارش ان کے لیے ہونا یہ شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ تو بہرحال جہاں تک اللہ نے عام ضابطہ بیان کیا جس میں بنی اسرائیل اور امت محمدیہ سب کی بات ہو رہی ہے، اب آگے اس اجمال کی کچھ تفسیر ہے جو بنی اسرائیل پہ اللہ کے انعامات ہو۔ پہلا انعام جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت اور خلافت رکھی، ان میں انبیاء بھی ہوئے، ان میں اللہ کے مطیع فرما بردار بادشاہ بھی ہوئے، سبھی جانتے ہیں۔ تو اس نسلی فضیلت کو باقی رکھنا اے بنی اسرائیل تمہارا ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ واسطہ دیتے ہیں بڑوں کا چھوٹوں کو، اور وہ کیا ہوگا کہ تم اب اسی سلسلہ نبوت کے آخری نبی محمد رسول اللہ کے مخاطب ہو، تو تمہیں ان کے سلسلے میں داخل ہو کر اپنی اس پرانی فضیلت کی بھی محافظت کرنی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب میں سے ایمان لاتے تو ان کو ہمیشہ یہی فرماتے کہ اللہ تمہیں 2 اجر دیں گے، پہلی شریعت پہ عمل کرنے کا بھی اور شریعت محمدیہ۔ تو یہ پہلا انعام ہے، اگر آپ اس کو شمار کر لیں۔ بعض مفسرین نے اس کو عمومی فضیلت کی بات پہ ختم کر دیا۔ ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب نے اپنی تفسیر میں
اس کو انعام اول کہا، اور اس انعام اول کو باقی رکھنے کے لیے آج بھی میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اپنی اس گزشتہ فضیلت کے بقا کے لیے یہی راستہ ہونا جناب محمد رسول اللہ کے سلسلے میں داخل ہو جائے۔ اب آگے دوسرا انعام دیکھیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب یہ بنی اسرائیل ضعیف تھے، کمزور تھے، عبید تھے، عبودیت کی زندگی گزار رہے تھے فرعونیوں کے پاس۔ پھر اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فرعون سے کھلی بات کی کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چلا دو اور ان کو یہاں سے جانے دو، تو بہرحال موسیٰ اور فرعون کی گفتگو بھی قرآن حکیم میں نقل کی ہے کئی جگہ اللہ نے۔ تو اس نے ان سے سوال و جواب کیے کہ بھائی تم تو ہمارے اندر پلے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پلے تھے، اور ہمارے تم پہ احسانات ہیں، تم نے ایک آدمی کو بھی ہمارے کو مار دیا، اور آج تم بن گئے ہو رب العالمین کے نمائندہ۔ ہم نہیں جانتے کون رب العالمین ہے، ما رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان و زمین کے رب ہیں، جو تمہارے رب ہیں، جو تمام کائنات کے خالق ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ المہم آگے جو قصہ تھا وہ کئی دیگر مقامات پہ ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اسے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے فنا کا سبب بنے گا۔ تو اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں، حکمران اور فرعونی ذہن کے اہل اقتدار سمجھتے ہیں کہ ہم چھا جائیں گے، قوت استعمال کریں گے، اور اس نے کیا کیا، اقتلوا ابناءہم واستحیوا نساءہم۔ یہ ضابطہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچے ان کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ۔ دیکھو کتنی بڑی ذلت ہے اور کتنی بڑی رسوائی ہے دنیاوی، اور سختی ہے یہ، اور سخت عذاب ہے یہ کہ ایک قوم کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو والدین کے لیے کس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے نومولود بچوں کو کوئی قتل کر دے۔ اور آج اس کے الٹ اسرائیل کیا کر رہا ہے، غزہ کے مسلمان بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور کبھی غور ہی نہیں کیا اس نے۔ بہرحال یہ بڑی ذلت کی بات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ذلت یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے کہ ان سے خدمت لیں گے۔ بیٹوں کا ذبح کرنا یہ مستقل ایک سخت سزا ہے کسی قوم کے لیے، عذاب ہے، بلا ہے، آزمائش ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب لکھتے ہیں غیور طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کا زندہ چھوڑنا بیٹوں کے ذبح سے سخت ہے۔ دیکھو کیسی عمدہ بات فرمائی ہمارے استاد نے، فرمایا کہ جن طبیعتوں میں غیرت ہے، حمیت ہے، عفت کی، حیا کی، ان پہ یہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ ان کے بچوں کو ذبح کر کے بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ المہم تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم نے تمہیں نجیناکم من آل فرعون، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی۔
بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، اور اس خواب کے نتیجے میں جو بڑی وحشتناک تھی، یہ قانون سرزد ہوا فرعون کے دربار سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور باقی چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اس میں بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ تو یہ دوسرا انعام ہے، کیا کہ فرعونیوں کی اس آزمائش سے اور اس بلائے عظیم سے اللہ نے تمہیں بچایا۔ موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے پیچھے لگایا، اور آگے کیا ہوا؟ آگے مستقل ایک دوسرے انعام کا ذکر ہے اور مستقل ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، تاکہ تم صحیح سالم گزر جاؤ۔ اب آپ خود دیکھیں کہ چلنے والا دریا اور سمندر اس میں راستہ بن جائے، تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ کی طرف سے تائید تھی۔ اور اللہ آج بھی اس کو قرآن میں یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے تو راستہ بن گیا، اور جب اسی راستے پہ دوسری قوم چلی، فرعون کی، جو ظالم تھے، تو ہم نے جسے شک کیا تھا اس کو پھر جوڑ دیا۔ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دے دی، اور اغرقنا آل فرعون، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں اللہ کے انعام پہ کہ کتنی بڑی ہے اللہ کی نصرت۔ یہ نہیں ہے کہ سمندر کو اپنے مد و جزر کی وجہ سے شک ہوا اور اس میں راستے بن گئے، نہیں، اللہ کے اس قادر مطلق کے جو موسیٰ علیہ السلام کے مؤید تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی مدد سے اور ان کی تائید سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یہ ایک شہادت اور ان کی اطاعت کرنے پہ اللہ کی طرف سے یہ ایک موقع انہیں ملا۔ پھر آگے دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو عبودیت میں تھے، غلام تھے بنی فرعون اور آل فرعون کے۔ اب وہی دشمن جب سامنے مر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو گویا کہ ان کو ان کے مستقبل کی بھی اللہ نے ضمانت دے دی کہ ٹھیک ہے، اب تم بالکل بے خوف ہو جاؤ اور بالکل بے امن ہو جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی نعمت اس قوم پہ۔ آگے فرمایا وَأَغْرَقْنَا، تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعونیوں کو، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس میں بھی کس قدر اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی، انسان، ضعیف قوم اپنے طاقتور دشمن کو ذلیل ہوتے ہوئے اس کا مشاہدہ بھی کر لے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ ہمیشہ اہل ایمان اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
جب انہوں نے کہا اسرائیلیوں نے انا لمدرکون، وہ تو ہم تو پکڑے گئے، دشمن ہمارے سر پہ آ گیا ہے، تو فرمایا موسیٰ نے کلا، قال کلا، ایسے نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، جو میری رہنمائی فرمائے گا، اور یہ رہنمائی اللہ نے فرمائی۔ تو یہ تیسرا انعام اس کا ذکر ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس بنی اسرائیل کے خطاب میں جو پہلے اجمال تھا اس کی تفصیل ہے، تو یاد رکھیں پہلا انعام کہ اللہ نے ان میں انبیاء اور ملوک پیدا کیے، دوسرا انعام کہ انہیں اللہ نے اس ذلت اور پستی سے نکالا جس میں وہ تھے، اور ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور پھر طاقتور دشمن کو ان کے سامنے اللہ نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو بنی اسرائیل پہ ہوئے، اور انشاءاللہ ان انعامات کی تفصیل ہوتی رہے گی، اور اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اسی کی تفصیل کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس نجات کے بعد تیسرا انعام یہ کہ ہم نے تم پر راستوں کو بنا دیا، شق کر دیا، پھاڑ دیا سمندر کو، مگر پھر ملا دیا تمہارے دشمنوں کو۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ یعنی پھر سب سے پہلا انعام کیا کہ تم میں انبیاء اور رسول بنائے، دوسرا کیا کہ تمہیں فرعونیوں سے ہم نے نجات دی، کیا کہ وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے بیٹیوں کو، تیسرا انعام کیا کہ تمہارے لیے ہم نے سمندر کو شق کر کے راستہ بنا دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کے انعامات کا تفصیلی بیان چلتا جائے گا، حتیٰ کہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کریں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کی اور آپ حضرات کو سننے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔